آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو مطالعہ کریں اور فکر کریں، اندازہ ہوتا ہے ان حضرات کی زندگیوں کے بارے میں غور کرنے پر اور مطالعہ کرنے سے، ان کی زندگیوں کو دیکھنے سے، ایسی شخصیت جن کی پوری زندگی دین اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کو وحدت اور استقامت فی سبیل اللہ کی روشن مینار تھی، ان کی شخصیت میں ہمیں علم، حکمت، جرأت اور بصیرت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ انہوں نے یہ شہید ہوں گے دین کے لیے، آپ کے دین کو بچانے کے لیے، اور اس وقت نہ تو آپ ہوں گے، نہ مولا کائنات ہوں گے، نہ ہی جگت میں فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور نہ ہی حسن ہوں گے۔ اس شہادت نامے میں ہر چیز تھی کہ کہاں شہادت ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر جم گیا، علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، غمگین نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مصداق اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سید علی خامنائی کی ذات اس کا چلتا پھرتا نمونہ تھی کہ ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر تھا، دنیا کی کسی طاقت کے اوپر نہیں تھا، اور صرف یہ زمانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو اللہ کو اپنا رب مانا تھا اس کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ وہ جمے رہے۔ سونے کی گاڑیاں بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ ارے زمین پر لیٹ کر ہاتھ کا تکیہ بنا کر اور ظالم کو جواب دے دے وقت آنے پر، وہی مرد دانا کہلاتا ہے۔ اور اس مرد دانا نے دکھا دیا ظالم کے سامنے، اگر جھک جاتے تو جان بچ جاتی، لیکن اس مرد دانا نے اپنی موت کو گلے لگانا تو پسند کیا ہے، لیکن ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا ہے۔ اور وہی محبت، وہی الفت جو ہے کہ جس نے آج یہاں تمام کلمہ گو کو جمع کر دیا ہے، اور یہاں جمع ہونے کے بعد شہید ناز۔ میں اپنی بات شروع نہیں کروں گا جب تک آپ بیٹھ نہیں جاتے اور ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ لوگ دائز پہ تشریف رکھیں۔ ابھی آپ حضرات تلاوت قرآن پاک سے محسوس ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات اس سفر کی آخری کڑی کو دوسری کڑی کی طرف چلتے ہوئے ہم لوگ اس تہذیب اور اس تمدد کی پیروی کریں کہ جس کے اندر پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول بطور خلاصے تقدیم محضر مبارک شما میکنم۔ میرے عزیز برادران اور محترم خاران، بھائیوں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنی بات کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یکی از مفاهیم بنیادین و اساسی در اسلام و در همه ادیان، بلکه در زندگی بشریت، مفهوم وطن است۔ عزیزان گرامی، ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اصول اسلام کا بھی اور انسانیت کا بھی، بشریت کا بھی یہ ہے کہ وطن سے محبت۔ اور خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم برای اینکه عظمت وطن و عشق به وطن رو بیان کنه، در قرآن به وطن سوگند یاد کرده، قسم خورده، لا اقسم بهذا البلد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اس بات پہ تاکید کرنے کے لیے، اس بات کی اہمیت کو
بیان کرنے کے لیے کہ وطن کی کتنی عظمت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے. وطن کی قسم کھائی ہے خداوند عالم نے. یہ شہید ہوں گے دین کے لیے، آپ کے دین کو بچانے کے لیے. اور اس وقت نہ تو آپ ہوں گے، نہ مولا کائنات ہوں گے، نہ ہی جگت میں فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور نہ ہی حسن ہوں گے. اس شہادت نامے میں ہر چیز تھی کہ کہاں شہادت ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی. یک دختر بچه 3-4 ساله اومد پیش من، یک دختر بچه 3 یا 4 ساله اومد پیش من، میلرزید و گریه میکرد. ایک چھوٹی سی 3 یا 4 سال کی بچی تھی، وہ میرے پاس آئی، وہ کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اس نے مجھ سے کہا، به من گفت من شنیدم دختر بچه های کوچک در مدرسه میناب اونجا بمبارون شدند. وہ کہنے لگی مجھ سے کہ میں نے سنا ہے کہ میناب میں ایک اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے. این دختر